السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اسیر جان، المیر حالہ اسپیشل۔ اسیر جان، رائٹر حیا خان، 11ویں قسط 11۔ اچھا، بیک گراؤنڈ پہ پلیز تھوڑا نہیں سنیے گا، سانگز آ رہے ہیں۔ ماضی، وہ آج کلاس میں بیٹھی تھی، دماغ کے تانے بانے المیر سکندر سے جڑے تھے۔ یہاں اس کی عام سے پہناوے پر کوئی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ لڑکیاں عبائی اور حجاب میں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی اس سے بات نہیں کرتی تھیں۔ وہ بھی پھر مایوس ہو کر اپنے کام سے کام رکھنے لگی تھی۔ لیکن المیر سکندر نہ تو ان سب کے جیسا نہیں تھا، لیکن وہ تو اس سے پیار سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ مسکرانے لگی تھی۔ وہ اچھی بھلی لڑکی، پڑھائی کی شوقین، دل کی نرم، اب دھیرے دھیرے محبت کے جذبے سے جڑنے لگی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو باہر آتے اس کی نظر اسی بندے کو ڈھونڈنے لگی جسے اس نے آج صبح سے غلطی سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ہی دائیں طرف گردن اٹھاتے اسے دیکھتی، کبھی بائیں طرف گردن اٹھاتے اسے دیکھتی۔ جب وہ پیچھے آتے اسی کی طرف خود بھی پہلے دائیں طرف دیکھنے لگا اور پھر بائیں طرف۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو حالہ یوسف؟ وہ چونکتی، ہڑبڑاتے مڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی، جبکہ المیر اس کے ایسے چونکنے پر اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگا۔ ریلیکس پیاری لڑکی، نہ ڈرتی کیوں ہوں بات بات پر؟ اچھا بھلا ہینڈسم ہو یار، کوئی بھوت تھوڑی ہوں۔ المیر کے کہنے پر وہ بے اختیاری میں معصومیت سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ ہم تھوڑا ڈر گئے تھے، آئی ایم سوری، حالے نے روحان سے لہجے میں کہا، تو وہ مسکراتا چلنے لگا۔ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلے، لیکن وہ پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ میں بکس تھامے چشمے کو درست کرتی اسے دیکھنے لگی، تو وہ رک کر آنکھیں گھما گیا۔ رک کیوں گئی؟ یار چلو میرے ساتھ، کچھ باتیں ہی کر لو، اتنے دن بعد دیدار کروایا ہے، ورنہ تو چھپتی پھرتی ہو تم۔ المیر نے چلتے چلتے کہا۔ تو حالے نے چوکتے اسے دیکھا، تو کیا وہ بھی اس سے ملنے کا انتظار کرتا ہے؟ یہ سوچتے حالے مسکرائی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تو آپ سے نہیں چھپتے؟ ہم تو آپ سے نہیں چھپتے، لیکن وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ تو المیر نے پلٹ کر اس کے چہرہ دیکھا۔ یہ لڑکی بلا کی معصوم تھی، جبکہ اس کی زبان میں کہا جاتا تو بلا کی بے وقوف تھی۔ وہ چہرہ سیدھا کرتے مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ کون جانتا تھا المیر سکندر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جبکہ حالے تو اس کی اس طرح دیکھنے پر ہی عجیب جایا کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں، تمہیں سوچتا نہیں ہوں، تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ المیر نے رکتے اپنی کالی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تو وہ گھبرا گئی۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ حالے نے کہتے ہی جانا چاہا تو المیر نے اس کا دوپٹے کے پلو کا سرا تھام لیا، تو وہ اچانک رکی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہاں اس وقت 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی اس حرکت پر حالے کا ننھا سا دل کانپ گیا۔ اس کے ان تاثرات پر المیر نے دوپٹہ فوراً چھوڑ دیا اور مسکرانے لگا۔ ارے حالے یوسف، تم نے کہیں کہا تھا تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، اب تمہیں روکنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا نا؟ المیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ویسے کیا میں تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم 2 پل کھڑے ہو کر مجھ سے بات ہی کر لو؟ المیر کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر حالے ڈر سی گئی۔ اسے لگا کہیں المیر سے ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں المیر، ایسی بات نہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور آپ ہماری بہت مدد بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن حالے کہتے کہتے خاموش سی ہو گئی۔ المیر جو مسکراتے اپنی تعریف سن رہا تھا، اس کے لفظ پر لیکن پر مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ لیکن کیا؟ المیر کے سوال پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہماری امی کو یہ سب پسند نہیں ہے، اور نہ ہی ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی لڑکے سے بات کریں۔ ہمیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی دوستی نہیں پسند، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کا، لیکن ہم نہیں کر سکتے، اور وجہ یہی ہے
وہ روحان سے لہجے میں اسے اپنی بات سمجھانا چاہتی تھی، اپنی مشکل سمجھانا چاہتی تھی۔ المی 2 لمحے کی خاموشی سے سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر مسکرا گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کینٹین کی طرف آ گئے تھے، جہاں اسٹوڈنٹ کی موجودگی کم تھی۔ وہ ایک قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا اور سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں دوست بنانا چاہتا بھی نہیں ہوں علی یوسف، میں تم سے ایک خاص رشتہ چاہتا ہوں، جو میں صحیح وقت آنے پر تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ اپنی کالی سی آنکھوں سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا، اور وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تو دیکھا کرتا تھا، انہی نظروں سے جن سے وہ جھیپ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج علمی سکندر کے یہ الفاظ سنتے ہی اس کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ وہ اس سے ایک خاص رشتہ چاہتا تھا، اور وہ اسے ابھی کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ وہ اس سے کیا خاص رشتہ چاہتا تھا اور وہ اسے ابھی کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ حالانکہ دھڑکنیں رک کر تیزی سے دوڑنے لگی تھیں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا ہے، المیر کی کالی سی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ المیر، حالانکہ منہ سے اس کا ٹوٹا پھوٹا نام نکلا تھا، تو وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹاتے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ یو کین کال می میر، اونلی میر۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے دھیمی آواز میں بولا تھا کہ حالے کے رونگٹے کھڑے ہو کر گیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹے کا پلو سختی سے مٹھیوں میں بھیج گئی۔ البین نے اپنا چہرہ دور کر کے حالے کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا تھا۔ وہ اس وقت سرخ ٹماٹر ہو رہی تھی، سانولی رنگت میں گھلی سرخیاں اسے خوبصورت بنا رہی تھی۔ لیکن البین سکندر نے اس خوبصورتی کی نظر سے تو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو اسے کھیل کا حصہ تھی۔ وہ ون سائیڈڈ مسکراتے اسے دیکھنے لگا، جو خود اس کے حسین چہرے میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے البین نے ایک ایک قدم پیچھے اٹھایا اور پھر کینٹین سے چلا گیا کہ وہ سکتے کی حالت میں ویسی کی ویسی کھڑی رہ گئی۔ اس کی پسینہ چھوٹنے لگے تھے کہ اچانک کرسی تھامتے وہیں بیٹھ گئی اور پانی کا ایک گلاس منہ سے لگا گئی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اس معصوم کو تو صحیح سے سمجھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اس وقت گھر جانا بہتر لگا، اس لیے وہ جلدی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیا خان، کافی دن گزر گئے تھے، اب حالے کے ایگزامز شروع ہو گئے تھے۔ دن بہ دن وہ یونیورسٹی میں المیر کی باتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بہ دن اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ اسے المیر کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ آدھی سے زیادہ یونی کے لوگ المیر کے دیوانے تھے، اور وہ لڑکا صرف اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کا یا لڑکی ان دونوں کے ساتھ اگر بیٹھنا چاہتا تو المیر اسے بھگا دیتا۔ آج بھی وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ حالے چائے پی رہی تھی، جبکہ المیر ہتھیلی پر تھوڑے ٹکائے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے چشمے کے پیچھے چھپی اس کی آنکھوں کو دیکھتا تو کبھی اس کے ہونٹوں کو جو چائے سے سپ لے رہی تھی، تو کبھی اس کے بھرے بھرے گالوں کو۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا تھا کہ حالے کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھ دیا، پھر جھنجھلاتے نظر اٹھا کر المیر کو دیکھا، جو بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر گرے تھے، گوری رنگت سرخ سی رہتی تھی۔ ہر وقت وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن پھر بھی وہ اس عام سی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھتا تھا۔ آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ حالے نے نظریں جھکاتے دھیمے لہجے میں کہا تو المیر مسکرایا۔ کیسے دیکھتا ہوں میں تمہیں علی یوسف؟ المیر نے یوں ہی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی ہی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ ایسی نظریں جسے ہم کوئی بہت خاص ہو آپ کے لیے حالے نے اپنے دل میں چھپا سوال پوچھا تو المیر کا دل کیا ٹھٹا مار کر ہنسے، لیکن چہرے سے کوئی تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ تم خاص ہو علی یوسف، بہت خاص ہو، المیر نے مسکراتے کہا تو وہ کئی لمحوں تک اسے دیکھتی گئی۔ کیا ہم واقعی خاص ہیں آپ کے لیے؟ حالے نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تو المیر نے آنکھیں بند کرتے سرس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ ہم ان کے لیے خاص ہوں۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بوجھ ہیں اپنے ماں باپ پر بھی، لیکن جب آج ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔
وہ مسکرا رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں نم تھی، لہجہ روحانی سا تھا۔ وہ خود کو رونے سے بھرپور روک رہی تھی۔ المیر سے سنجیدہ ہوتے دیکھنے لگا۔ ایسے الفاظ تمہیں المیر سکندر کے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ جملہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی واقعی بہت احساس کمتری کا شکار ہے۔ تم پریشان نہیں ہو اور لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو۔ ہمیں لوگوں کی نظر سے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنا نظریہ خود بناؤ علی یوسف، خود کو پسند کرنا سیکھو اور اپنی چیزوں کو آن کرنا سیکھو۔ اگر تم خود ایسی باتیں کرو گی تو دوسرے تم سے زیادہ ایسی باتیں کریں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں کیا سب گوری چمڑی کی ہیں؟ نہیں، یہاں ہر لڑکی اپنے 2 کلو کے منہ پر 5 کلو کا مکمل کراتی ہے اور خود کو حسین بناتی ہے۔ وہ گوری ہو یا سانولی ہو، لیکن خود کو کبھی برا نہیں کہے گی۔ ان میں سیلف کانفیڈنس ہے۔ تم بھی اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرو اور آئندہ اس طرح کی باتیں مت کرنا۔ المیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ احساس کمتری دیکھ کر اور یہ باتیں اس نے کسی کھیل کے تحت نہیں کہی تھی، بس وہ چاہتا تھا کہ وہ کہے اور اس نے کہہ دیا، جبکہ حالے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس بھرتی اپنے آنسو پوچھ گئی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میر، ہم پوری کوشش کریں گے اب کہ ہم اس کمتری کے احساس سے باہر نکلیں، اور ہمیں پتہ ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حالے نے مسکرا کر کہا تو المیر بھی مسکرانے لگا۔ بالکل، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ المیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی کہا تو اس کے ہاتھ کے نیچے رکھا وہ ہاتھ کانپ سا گیا، جسے محسوس کرتے المیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالے بھی فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ المیر نے گہری نظروں سے اس کی حرکت دیکھی تھی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو مسکرا کر اس حرکت کا اثر زائل کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ واقعی اور اسے کافی مختلف تھی۔ المیر نے سوچتے سنجیدہ چہرے پر مسکان سجا لی۔ حیا خان، وہ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں بکس لیے بیٹھی تھی جب شمع بیگم اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شمع بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ بھی بکس بند کر گئی۔ ابھی ہمارے ایگزامس چل رہے ہیں نہ، تو بس پڑھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ حالے نے مسکرا کر کہا جو اس وقت آسمانی رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ گھیرے دار سفید شلوار پہنی تھی۔ گھگرالے بال ہمیشہ کی طرح چٹیاں بھی قید تھے۔ شمع بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا وہ صحیح فیصلہ لینے جا رہی تھی؟ لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے انہیں پریشانی تھی، لیکن انہیں کوئی قدم اٹھانا ہی تھا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شمع بیگم کے کہنے پر وہ کتابیں ایک طرف رکھ کر ہمدم گوش ہوئی۔ وہ سعد کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئی تھی آج آسیہ بھابی۔ شمع بیگم نے کہتے حالہ کا چہرہ دیکھا جو ایک دم پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ یہ بات سنتے سعد بھائی، حالے نے حلق پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی جو شمع بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، اور ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم انہیں ہاں کر دیں گے۔ شمع بیگم کی بات پر ایک دم حالے کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ بھی یقینی سے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اتنی بوجھ تھی ان پر کہ وہ ایک نفسیاتی مریض سے اس کی شادی کر رہی تھی؟ جسے دیکھ شمع بیگم نے نظریں چڑھائی۔ ابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم سعد بھائی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور سب جانتے ہیں انہوں نے بلا وجہ کے شک پر اپنی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور انہیں طلاق دے دی تھی۔ وہ تو اللہ نے انہیں بچا لیا، ورنہ وہ تو شاید آج مر بھی چکی ہوتی۔ حالے نے بے یقینی سے اپنی اس ماں کو بتایا جو یہ سب پہلے سے جانتی تھی کہ شاید اس کی ماں بھول گئی ہو، لیکن نہیں، شمع بیگم کے تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ہم سب جانتے ہیں حالے، لیکن اب ساتھ ٹھیک ہے، بالکل آسیہ بھابی نے ان کا علاج کروایا تھا اور اس بات کو اب 2 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہے، اور رہی
شادی کی بات تو ان کی طلاق ہو چکی ہے، اب کیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ شمع بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو بس بے یقینی تھی اپنی ماں کے لیے۔ دیکھیں حالے، سعد بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اپنے گھر سے ہے، اچھا بزنس ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اس سے بھی بڑی بات، سعد نے خود کہا ہے آسیہ بھابی سے کہ وہ آپ کے لیے ہم سے بات کرے۔ شمع بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ اپنی ماں کے کیے جانے والے ظلم پر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابھی کیونکہ انہیں اب کوئی اپنی بیٹی نہیں دے رہا اور وہ ہم سے اتنے بڑے ہیں، اور کیا ثبوت ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ نہیں ابھی پلیز ہمارے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ روتے روتے شمع بیگم کے ہاتھ پکڑتے منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، ہمیں نہیں کرنی ہے شادی ابھی، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، ہم ماہی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، ابھی ہمیں نہیں کرنی ہے شادی، آپ ہماری شادی کے لیے مت پریشان ہوا کریں۔ وہ آنسو بہاتی انہیں سمجھانے لگی، جو اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگی تھی۔ اب کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں آپ نے کہا تھا نا ہم سے کہ آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کہیں گی، اور شادی نہیں کرنی کا کیا مطلب ہے؟ ہم ساری زندگی نہیں رہیں گے حالے، ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے آپ دونوں کو آپ کے گھروں کا کر دیں، اور ماہی کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اسے مل جائے گا ایک سے ایک اچھا انسان، لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ ہم پریشان رہتے ہیں، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے لیے سعد جیسا ہینڈسم اور پڑھے لکھے شخص کا رشتہ آئے گا، اور آپ ایسے ناشکری کر رہی ہیں۔ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، بس ہم بلا وجہ یہ رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے۔ شمع بیگم غصے سے بولتی اس کا ہاتھ جھٹکتی کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ حالے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے شدت سے یاد آئی تھی المیر کی، اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا ابھی سے، ورنہ بہت برا ہو سکتا تھا۔ حیا خان صبح ہوتے اس کی آنکھ کھلی، سوجی آنکھوں سے تیار ہوتے اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، ہرے رنگ کا سادہ سے قمیص شلوار پر کالے رنگ کا دوپٹہ سر پر ڈال رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ باہر آئی تو گرے پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے سعد اس کے آنگن میں بیٹھا شمع بیگم سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر پہ بیٹھا دیکھ حالی کا صحیح معنی میں سر چکرایا تھا، تو کیا اس کی ماں واقعی سے اس کے ساتھ بات دے گی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، لیکن پھر پلٹتے سیدھی دروازے کی طرف پہنچی۔ اس نے کسی سے سلام دعا نہیں کی تھی۔ ارے حالے بیٹا، تم نے دیکھا نہیں سعد آئے ہیں، سلام کرو انہیں۔ شمع بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے نرم لہجے میں کہا تو وہ بمشکل اپنی زبان ہلا گئی۔ السلام علیکم، جسے دیکھ سعد مسکرایا۔ وہ کافی ہینڈسم اور خوش شکل آدمی تھا، لیکن عمر سے وہ اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ آپ یوں نہیں چاہ رہی ہیں تو آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سعد نے بلا تکلف کہا تو شمع بیگم بھی مسکرائی۔ جی جی بیٹا کیوں نہیں جائیں، آپ اسے لے کر جائیں۔ حالے پیچھے سے بھیگی آنکھوں سے سر نفی میں ہلانے لگی تو شمع بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش کرا دیا۔ سعد نے ان کے آگے سر جھکایا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خدا حافظ کہہ گئی۔ اسے اپنی کار میں بٹھاتے اس نے گاڑی اس کی یونی کے سامنے روکی۔ یہ تو کافی اچھی یونیورسٹی ہے، یہاں آپ نے ایڈمیشن کیسے لے لیا؟ سعد نے یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ بلا تکلف اندر داخل ہو رہے تھے۔ جی ہم اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں، حالے نے جواب دیتے اترنا چاہا تو سعد کی آواز پر اس سے مجبوراً تھمنا پڑا۔ آپ کی یہاں کس سے دوستی نہیں ہے؟ میرا مطلب کوئی لڑکی وغیرہ دوست؟ سعد باتوں کو گول گول گھما کر اپنے مطلب کی بات پوچھنا چاہ رہا تھا، جو حالے بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں سے آنسو اندر دھکیلے اور دروازہ کھولتے رک کر بس اتنا کہا، جی نہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، نہ لڑکی نہ لڑکا، اور باہر نکل گئی۔ خدا حافظ کہنا بھی اسے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سعد نے اس کی بات پر یقین کیا یا نہیں، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جو حال اس نے اپنی پہلی بیوی کا کیا تھا وہی وہ اس کا کرتا، اور یہ سوچ سوچ کر حالی کو پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ المیر کے بارے میں سوچتے اسے نئی سرے سے رونا آیا تھا۔ ابھی وہ محبت کا مطلب سمجھی تھی، اور ابھی
اس کی زندگی کی کتاب میں پریشانی کا پنہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے اپنی کلاس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب البیر نے اس کا راستہ روکا۔ ہائے حال یوسف، تم رو رہی ہو؟ البیر نے اسے روتے دیکھ ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا کہ اس کی آنکھیں تو کافی سوجی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا ہی تھا کہ حالے اب سسکیاں لیتی آنسو بہانے لگی کہ آتے جاتے لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے، جبکہ البیر بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اب کیا ہو گیا تھا اسے جو اس طرح رو رہی تھی؟ البیر نے آگے پیچھے دیکھتے جھٹک کے سے اس کے بازو پکڑا اور اسے لائبریری میں بنے ایک کارنر پر لے گیا، جبکہ حالے اس طرح سے لے جاتے دیکھ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانا چاہ رہی تھی جو اس نے لائبریری میں جا کر ہی چھوڑا۔ میر چھوڑے، ابھی کیا کر رہی ہے؟ البیر نے اس کے بازو کو چھوڑ کر اپنے لبوں پر انگلی رکھی، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ اب وہ لائبریری میں تھی۔ البیر کے قدم بڑھانے پر وہ شیلف سے جا لگی، جبکہ ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس سب کے برعکس البیر سنجیدہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسے محصور میں لیتے البیر جھکا تو وہ سانس بھی روک گئی، جبکہ آنکھیں پھٹی تھیں۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ البیر نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا تو وہ دھیمے دھیمے سانس بحال کرتی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو پھر نم ہونے لگی تھی۔ ہم بہت پریشان ہیں میر، کچھ کریں پلیز، آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس بار بھی ہماری مدد کر دیں۔ حالے نے روتے روتے اس سے بھی کم سرگوشی میں کہا تو البیر ہنوز وہی تاثرات لیے اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ حالے یوسف، کیا ہوا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ تمہیں رلائے؟ البیر نے سخت لہجے میں کہا تو حالے آنسو پوچھتے اسے دیکھتی رہی۔ کیا واقعی وہ اس کی مدد کرے گا؟ ہاں، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ محبت کرتا ہے اس سے، لیکن اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حالے کے دل نے کہا تو وہ نفی کر گئی۔ جو وہ وقت کسی کے ساتھ نہیں گزارتا وہ اس کے ساتھ گزارتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور اس سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچتے وہ روتے روتے مسکرانے لگی۔ میر، ہماری شادی سے پہلے کہیں اور ہو، پلیز آپ ہمارے گھر رشتہ لے آئے ورنہ ہماری بہت دیر ہو جائے گی، اس نے البیر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو البیر پہلے تو 2 لمحے اسے دیکھے گیا، لیکن پھر مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ لیکن تم نے تو مجھے سے آج تک پیار کا اظہار بھی نہیں کیا، البیر نے افسردہ لہجے میں کہا تو حالے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں میر، ہم نے نہیں کہا، لیکن ہم آپ سے، وہ اتنا کہتی خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو البیر بھی افسردگی سے نفی میں سر ہلاتا اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر گیا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں میر، وہ اسے افسردہ ہوتے دیکھ جلدی سے بولی تو البیر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حالے یوسف آپ سے بہت محبت کرتی ہے میر، حالے نے ایک بار پھر جملہ دہراتے اپنا سر جھکا لیا تھا، جبکہ البیر ہوش میں آیا اور پھر اس کے چہرے پر تباہ کن مسکراہٹ چھا گئی، وہی مسکراہٹ جس سے وہ گڑھے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو حالے یوسف؟ البیر اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، تب اس کے اتنا قریب آنے پر شرماتی اس کا حصار توڑتی بھاگ گئی تھی باہر کی طرف، جسے دیکھ البیر نفی میں سر ہلاتا کہکا لگا گیا اور جیب سے اپنا موبائل نکالا جہاں ریکارڈنگ آن تھی۔ اس کا مطلب وہ حالے یوسف کا اظہار ریکارڈ کر چکا تھا اور اب وہ حاشر کو سناتا اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا تھا جو وہ خود بڑی بیزاری سے چلا رہا تھا۔ حالانکہ یہ بیزاری نہیں تھی، بلکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ لڑکی جیسی بھی تھی بہت معصوم تھی۔ اس نے البیر وجاہت سکندر یہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، ورنہ شاید وہ اس کھیل کو جیتنے کے لیے مزید برا کر جاتا اس کے ساتھ، اور آگے وہ یہ دکھ برداشت کر پاتی یا نہیں، یہ سب البیر کے دماغ میں چلتا تھا، لیکن منہ سے اقرار کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ تو کول تھا، پلے بوائے تھا، اسے سب کو دکھانا تھا، اسے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے فرق پڑتا تھا۔ حیا خان یونیورسٹی آف ہو چکی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑے البیر اور حاشر اور ان کے ساتھ کھڑے چند دوست وہ ریکارڈنگ اس وقت سن رہے تھے،
جبکہ پیچھے کھڑا زید اور اسود پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ البیر بھی کھڑا صرف مسکرا رہا تھا، جبکہ ساتھ جو پارکنگ میں ہی کھڑا تھا۔ ان لڑکوں کی ریکارڈنگ اس کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے وہ الفاظ سن رہا تھا جو ہالے نے کہا تھا، سختی سے مٹھیاں بھیجے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور شمع بیگم کے پاس غصے میں پہنچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وہ سانولی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے؟ سعد آنگن میں آتے زور سے چیخ کے شمع بیگم کا دل دہلا اٹھا۔ ماہی بھی جو ابھی اسکول سے آئی تھی کمرے میں تھی، آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی تھی۔ کیا بول رہے ہیں آپ سعد؟ شمع بیگم نے حیرانی پریشانی سے کہا تو سعد کا دل کیا اس عورت کا بھی سر پھوڑ دے جس نے اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹ دی۔ آپ کی بیٹی وہاں غیر مردوں سے اپنی محبت کے اظہار کر رہی ہے، اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں میں۔ سعد کے دھاڑنے پر ماہی ڈر کر مارے کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر گئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل کانپ گیا تھا، جبکہ شمع بیگم کا پارا بھی ہائی ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی؟ وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، میری بچی معصوم ہے، وہ کبھی اپنی ماں کا بھروسہ نہیں توڑے گی، اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور صحیح کہا تھا حالے نے، تم تو ابھی تک نفسیاتی ہو، میری بچی کا بھی وہی حال کرو گے جو تم نے اپنی پہلی بیوی کا کیا تھا۔ میں مر کر بھی ابھی شادی نہیں کروں گی، نکلو میرے گھر سے۔ شمع بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سخت تھی بس، بے شک اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بچیاں انہیں کوسے۔ وہ انہیں صحیح ہاتھوں میں تھمانا چاہتی تھی، جلد سے جلد۔ اور نہیں، انہیں لگا تھا کہ سعد اب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن نہیں، وہ تو ابھی بھی وہی سعد تھا جو پہلے تھا۔ شمع آنٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہاں لڑکے اس کے اظہار کو ریکارڈ کر کے سن رہے تھے اور سامنے کھڑا لڑکا فخر سے کھڑا تھا۔ میں نے بے شک اس کی آواز سے بات کھا جاؤں گا، لیکن اس نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں حالے یوسف میر سے محبت کرتی ہوں۔ یہ لفظ مجھے رٹ گئے ہیں، پورے راستے میرے کانوں میں بانس کش کر رہے تھے۔ نہیں، ہم نے نہیں کہا۔ پیچھے سے آتی حالے نے آنکھیں پھاڑی سعد کے الفاظ سنے تھے۔ اسے کیسے پتا چلا تھا؟ حالے کا جسم کانپ گیا تھا، وہ سعد کے پیچھے کھڑی تھی۔ شمع بیگم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا اور اپنے پیچھے کیا۔ ہماری بیٹی پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو بہت برا انجام کرے گی سعد، نکلے یہاں سے۔ شمع بیگم نے انگلی اٹھاتے بولا تو سعد نے کھا جانے والی نظروں سے ان کے پیچھے کھڑی حالے کو دیکھا۔ تم جھوٹی لڑکی، جھوٹ کہہ رہی ہو، میں نے خود سنا، وہاں جا کر کھڑے لڑکے تمہاری ریکارڈنگ سن رہے تھے۔ سعد نے غصے سے کہا تو حالے سٹل کھڑی سے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے نا اس پر؟ کہے، آپ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں تھی، میں مان جاؤں گا۔ اس نے کسی سے اظہار نہیں کیا، میں مان جاؤں گا۔ سعد نے شمع بیگم سے کہا تو وہ پلٹ کر حالے کو دیکھنے لگی کہ کھا لو قسم، میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ حالے تو ساکت کھڑی تھی۔ وہ کیسے قسم کھا لیتی؟ کھاؤ قسم اپنی ماں کی، بولو کہ میں جھوٹ ہوں اور تم سچی ہو۔ سعد پھر دھاڑا تو شمع بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اسے باہر نکالے۔ وہ پلٹی اور حالے کا ہاتھ اٹھاتے اپنے سر پر رکھا۔ کھائے ہماری قسم تاکہ ہم اسے باہر بھیگیں۔ حالے کی آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے منت بھرے لہجے میں انہیں دیکھنے لگی، جسے شمع بیگم کو کچھ کھٹکا، لیکن وہ یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ کہیں جلدی حالے، شمع بیگم نے غصے سے کہا تو حالے نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہم نے کیا ہے اظہار، وہ آنکھیں بند کرتی تیز آواز میں بولی تو شمع بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہم انہیں پسند کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں بہت پسند کرتے ہیں، ہم شادی کریں گے ان سے، وہ رشتہ لے کر آئیں گے ہمارا۔ حالے نے روتے روتے نظریں جھکاتے کہا تو شمع بیگم اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی، جبکہ سعد مسکرا رہا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا وہ سچا تھا۔ شمع بیگم نے قریب آتے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تو وہ زمین پر گری۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارا بھروسہ توڑا۔ ہم نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اجازت دی
اور آپ ہمارا یقین توڑ کر وہاں یہ سب کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور وہ مزید دور گری۔ ابھی ہم سچ کہہ رہے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، خالد نے روتے ہوئے کہا تو سعد ہنسنے لگا۔ تم جیسی سانولی لڑکی سے کوئی اندھا محبت کرے گا؟ تم پاگل ہو۔ سعد نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ جھٹ سے کھڑی ہوتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ خاموش رہے۔ ہاں، وہ ہم جیسی سانولی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے ہرگز بھی شادی نہیں کریں گے۔ آپ نفسیاتی ہیں اور پاگل بھی ہیں۔ خالہ جی جان سے چیخ کر بولی تو سعد غصے سے پاگل ہوتا اسے گلا پکڑ گیا۔ تم نے مجھے نفسیاتی اور پاگل کہا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا بد کردار لڑکی۔ سعد دھاڑا اور سختی سے اس کا گلا تھام گیا کہ وہ کھانسنے لگی، بری طرح سانس بند ہونے لگا۔ شمع بیگم بھاگی ہوئی آئی اور اس کا ہاتھ حالی سے دور کیا تو وہ کانپتا ہوا دور ہوا۔ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہوگی حالی یوسف، اب تم اسی پاگل سے شادی کرو گی۔ جبکہ شمع بیگم تو بے یقینی سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ انہیں اپنی اولاد سے، اپنی تربیت سے ایسے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ ایک دن کا وقت ہے آپ کے پاس، جسے بھی پسند کرتی ہے اسے یہاں کل لے کر آئے تاکہ ہم کل ہی آپ کو اس کے ساتھ رخصت کریں، اور اگر کل تک وہ نہ آئے تو ہم ساتھ سے آپ کا نکاح پڑھا دیں گے اور کل ہی ان کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ شمع بیگم نے نظریں نیچے کی اپنا فیصلہ سنایا تو سعد کا غصے سے برا حال ہوا۔ کیسے کرتی ہے آپ ایسا؟ آپ ابھی اس کا مجھ سے نکاح کر دیں، اسے کوئی موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے کہا، جبکہ حالات تو وہ ایک موقع کسی نعمت کی طرح لگا تھا۔ ابھی ہم میر کو لے کر آئیں گے، آپ دیکھیے گا وہ آئیں گی، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمع بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جو آپ نے ہمارا مان توڑا ہے، اس کے لیے یہ ماں آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لے کر آئے کل کے کل، اسے یہاں سے اور دفع ہو جائے یہاں سے، ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ صحیح سمجھتے تھے آپ کو ہم، آپ واقعی بوجھ نکلی ہم پر۔ شمع بیگم کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حالے کو لگا تھا اسے محبت تو پا دی لیکن عزت کھو دی۔ جبکہ وہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس محبت کے لیے اس نے عزت کو ٹھکرایا ہے وہ محبت بھی منافق نکلے گی۔ حیا خان اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیے تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔